ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق حمیدہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. حسن اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ اختیار کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نماز پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں مجھ کو زیادہ برا لگنے والا اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر. روایت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جب کہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، یعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. سائے الہی کے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس روز کے سائے الہی کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا 7 شخص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا. اللہم اذلنی تحت ظل، اللہم اذلنی تحت ظل لا یکون الظل الا، اللہم اذلنی تحت ظل لا یکون الا ظل عرش کے سنگا، اللہم اذلنی سلورم دغا کہ اللہم اذلنی تحت ظل لا یکون یوم لا یکون، اللہم اذلنی تحت ظل العرش لا یکون نارا نیرش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز کے سائے الہی کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا 7 شخص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت اس دن میں جس دن کے اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1 عدل انصاف سے حکمرانی کرنے والا فرمان رواں. نمبر 2 وہ جوان جس کی نشوونما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو، یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا جوانی میں بھی عبادت گزار رہا اور جوانی کی مستیوں نے اسے غافل نہیں کیا. نمبر 3 وہ مرد مومن جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی سے اٹکا رہتا ہے کہ جب تک پھر مسجد میں نہ آ جائے. نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت کی، اسی پر جڑے رہے اور اسی پر الگ ہوئے، یعنی ان کی محبت صرف منہ دیکھی کی محبت نہیں جیسے کہ اہل دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یکجاں اور ساتھ ہیں جب بھی محبت ہے، اور جب ایک دوسرے سے الگ اور غائب ہوتے ہیں جب بھی ان کے دل للہ محبت سے لبریز ہوتے ہیں. نمبر 5 خدا تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تنہائی میں تو اس کے آنسو بہہ پڑے. نمبر 6 وہ مرد خدا جسے حرام کی دعوت دی کسی ایسی عورت نے جو خوبصورت بھی ہے اور صاحب وجاہت و عزت بھی، تو اس بندے نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس لیے حرام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا. نمبر 7 وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر کیا کہ گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا داہنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے. دامن تلگو اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا یکون ظل الا ظل عرشک. سلورم دغه کې داري کنه
سلورم چکر کے سلورم چکر کے طواف نیک کام کا اجرا۔ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ نکالتا ہے اس کو اس کا ثواب، اور اس کے بعد جو اس طریقہ پر عمل کرے ان سب کا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا ثواب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اسلام میں کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالتا ہے اس کی گردن پر اس کا گناہ اور ان تمام لوگوں کا گناہ ہوتا ہے جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والوں کے ذمہ جو گناہ ہیں ان میں بھی کچھ کمی نہیں آتی۔ احسان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے مت بنو، اور نہ یہ کہنے والے بنو کہ اگر وہ لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو گے، اور اگر اور لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو گے بلکہ احسان ہی کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین اور حاجت مند آدمی کے کام میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندہ کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہو۔ راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اور اس شب بیدار کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہی نہ ہو۔ توکل اور رضا بالقضاء۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے اور شگون بد نہیں لیتے اور نہ فعل بد کے قائل ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بد نصیبی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش۔ سوالم نہ کوئی اور خدا پر دغم خپئی کام میں متانت اور وقار۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی سیرت اور اطمینان وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میان روی ایک حصہ ہے نبوت کی 24 حصوں میں سے۔ صدق مقالی اور انصاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اسی وقت تک سرسبز رہے گی جب تک کہ یہ 3 خصلتیں اس میں باقی رہیں گی۔ ایک تو یہ کہ جب وہ بات کریں تو سچ بولے، دوسری کہ جب وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں تو انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، تیسری کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ کمزوروں پر رحم کریں۔ جذبات پر قابو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی میں یہ 3 باتیں نہ ہوں اس کا کوئی عمل کام نہ آئے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے جذبات نفسانی کی باغ ڈیلی نہ ہونے دے، دوسری یہ کہ اگر کوئی نادان آدمی اس پر حملہ کرے تو وہ تحمل سے خاموش ہو جائے، تیسری کہ لوگوں کے درمیان حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ جنت کی ذمہ داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم 6 باتوں کا ذمہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ کرتا ہوں۔ ایک تو کہ جب تم بولو سچ بولو، دوسری کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، تیسری کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، چوتھے یہ کہ تم اپنی نظر نیچے رکھا کرو، پانچویں یہ کہ ظلم کرنے سے اپنا ہاتھ روکے رکھو، اور چھٹے یہ کہ اپنے جذبات نفسانی کی باغ ڈیلی نہ ہونے دو۔ جنت کی بشارت۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا اور اس کی خوبی اور وسعت بیان کی۔ ایک صحابی جو مجلس میں حاضر تھے بے تابانہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا جس نے خوش کلامی کی، بھوکوں کو کھانا کھلا، اکثر روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھی جب دنیا سوتی ہو۔
صدق و امانت اور کذب و خیانت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اور جھوٹ اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ و رسول کی حقیقی محبت۔ عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ابی راضی بیا حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کر آتا ہے؟ انہیں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ان کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور رسول سے حقیقی محبت ہو یا یہ کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، جب کوئی امانت اس کی بات کی جائے تو ادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کر دے، اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ امانت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے یعنی ایسی بات جس کا اخفاء وہ پسند کرتا ہے اور پھر وہ چلا جائے تو وہ امانت ہے، یعنی سننے والے کے لیے امانت کے مانند ہے اور اس بات کی حفاظت امانت کی طرح کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ شاید ہی ایسا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا عہد یعنی وعدہ مضبوط نہیں اس کا دین نہیں۔ بس پہ عمر کا لحاظ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے وہ ہمارے مشرب کا انسان نہیں۔ استغفر اللہ۔ شرم و حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ہر دین کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا ہے، ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، اور جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے۔ جب اس میں امانت داری ہی نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد اسے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے، پھر تو وہ پھٹکارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ جب تم کو اس طرح مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے ان سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہوتی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کی عشق کے مقابلے میں آگے آنے والے زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ پر جس نے یہ کیا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
نرم مزاجی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم رکھا گیا وہ سارے خیر سے محروم رکھا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں کہ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم ہو۔ افاء وعدہ اور وعدہ خلافی۔ حضرت بن القم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی نے اپنی کسی باعث سے آنے کا وعدہ کیا اور اس کی نیت بھی تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن کسی وجہ سے وہ مقررہ وقت پر آیا نہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تواضع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع یعنی فروتنی اختیار کرو کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن برسر ممبر ارشاد فرمایا کہ لوگوں فروتنی اور خاکساری اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا لیکن دوسرے کے نظر میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا۔ عفو الہ سے محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں کوئی کلام نہ کرے گا اور ان کا تذکیہ نہیں کرے گا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہ کرے گا اور ان کے لیے آخرت میں درناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا فرمان روا اور تیسرا نادار غریب متکبر۔ نادار و غریب متکبر دا ټول مونږ شته دا یو پکې نشته دا دواړه خو شته۔ ادائے شکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نعمت کے اول میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو اس نعمت سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ صبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا کامل کرنا ناگواری کی حالت میں کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر ہمت کرتا ہے اور بہت سے وضو کا کامل کرنا ناگواری کی حالت میں دغیرہ پارا اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف یعنی دور سے آنا یا بار بار آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فائدہ، ایسے وقت وضو کرنا صبر کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندہ کا بچہ مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندہ کے بچے کی جان لی، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ایسے ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بلائیاں مل گئیں۔ دل شکر کرنے والا، زبان ذکر کرنے والی، بدن جو بلا پر صابر ہو اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ خلاصہ کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے مخالف۔ اول حالت پر
شکر کا حکم ہے، دوسری آیت میں صبر کا حکم ہے۔ تو صبر و شکر ہر وقت کرنے کے کام ہوئے۔ مسلمانوں اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت اور راحت میں رہو گے۔ یہ سب حدیث مشکات سے لی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی برائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ بس آخر دعوانا صبر و شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل صورت میں اس سے بڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص و طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے بھی کم تر ہو، تاکہ بجائے حرص و طمع کے اور شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی، راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ سمجھتے اور اس کی مشیت پر یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر و موجب برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ و شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس شخص کو بخش دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہٰذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہلا کے بھیجا اور پیغام دیا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے، کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے، الغرض ہر چیز ہر حال ہی میں اسی کی ہے۔ اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے آ جانے پر وہ اس دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے۔ پس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمہ کے اجر و ثواب کے طالب بنو۔ صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضور ضرور ہی تشریف لے آئیں۔ پس آپ اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعض اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ بس وہ بچہ اٹھا کر آپ کی گود میں دیا گیا اور اس کا سانس اکڑ رہا تھا۔ اس کی اس حال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ ہو، اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبے سے خالی ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے۔ سخاوت و بخل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص و بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حرص، بخل، ایمان، یعنی بخل کنجوسی اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں۔ قناعت و استغنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرمایا، لیکن ان کی مانگ ختم نہ ہوئی، اور انہوں نے پھر طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عطا فرمایا، یہاں تک
کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں سے فرمایا سنو، جو مال و دولت بھی میرے پاس ہوگا اور کہیں سے آئے گا میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا اور اپنے پاس ذخیرہ جمع نہیں کروں گا بلکہ تم کو دیتا رہوں گا، لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ اس طرح مانگ مانگ کر حاصل کرنے سے آسودگی اور خود عیشی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی خود عفیف بننا چاہتا ہے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور سوال کی ذلت سے اس کو بچاتا ہے، اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے کو بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے کو بندوں کا محتاج اور نیازمند بنانا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بھی نیاز کر دیتا ہے، اور جو کوئی کسی کٹن موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط کر کے صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور صبر کی حقیقت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور کسی بندہ کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ کفایت شاری حضرت انس و ابو امامہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مجموعاً مرفوعاً روایت ہے کہ میں نے روی کی چال چلنا، یعنی نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول اڑائے، بلکہ سوچ سمر کر اور سنبھال کر، ہاتھ روک کر، کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں پر مال صرف کرے، تو اس طرح خرچ کرنا بھی آدھی کمائی ہے۔ جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے وہ محتاج نہیں ہوتا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ معافی چاہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو، مثلا غیبت کی ہو یا مال تلف کیا ہو، پس اس کو چاہیے کہ آج دنیا میں ان حق تلفیوں کو اس سے معاف کرا لے، قبل اس کے کہ قیامت میں اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو بقدر اس ظلم کے اس کا نیک عمل اس سے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے مظلوم بھائی کی برائیاں لے کر اس کے اوپر لا دی جائیں گی۔ خطا معاف کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئے اور اپنا انعام لے جائے، کیونکہ ہر مسلمان جس کی عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی سے درگزر کرے جس نے اس پر ظلم کیا، اور اس کو دے دے جس نے اس کو نہ دیا ہو، اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو، اور اس کے ساتھ تحمل کرے جس نے اس کو برا کہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم یعنی غلام یا نوکر کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز 70 دفعہ۔ خاموشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب حق ہیں۔ نمبر 1، جس بندہ پر کوئی ظلم کیا جائے اور پھر وہ محض اللہ کے واسطے اسے چشم پوشی کر لے تو بوجھا اس ظلم کی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ بقصد صلہ رحمی کے بخشش کا کوئی دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ بوجھا اس خصلت یعنی صلہ رحمی کی اس کے مال میں زیادتی کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مال میں کثرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس خصلت یعنی سوال کی وجہ سے اس کی تندرستی میں اضافہ ہی فرماتا رہے گا۔ ترک العینی، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدمی کے اسلام کے حسن و کمال میں یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ رحم دلی اور بے رحمی۔ حضرت جنیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے، جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں ہے اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں، جو دوسروں پر ترس نہیں کرتے۔ نیکی۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے وابصہ، تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور میرے سینے پر مار کر فرمایا، اپنے نفس سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے اور پھر فرمائے، نیکی یہ ہے کہ جس سے نفس کو سکون ہو، جس سے دل کو سکون ہو، اور گناہ وہ ہے جس سے نفس میں خلش پیدا کرے، اگرچہ لوگ اس کی جواز کا فتویٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ملاقات کر لیا کرو۔ صدقات جاریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی اشاعت کرنا، نیک اولاد چھوڑ جانا، مسجد یا مسافر خانہ بنانا، قرآن مجید ورثہ میں چھوڑ جانا، نہر جاری کرنا، اور جیتی ہی تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے خیرات کرنا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد مسلمان کو ملتا رہتا ہے۔ تدبر و تفکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اپنے دلوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور خدا کی نعمتوں پر غور کیا کر، مگر خدا کی ہستی پر غور نہ کر۔ بس آخر دعوانا